بیٹیاں کالجز میں ناچتی ہیں، تھرکتی ہیں اور بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں ہمارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ بنے، آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہو، تو ہم اپنی اولادوں کو مدرسوں کی تعلیم دلوائیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، حدیث کی تعلیم دلوائیں۔ اور یہ جو ہمارے دل و دماغ میں کھٹکا پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بچے کو ہم حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے، یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے کا پرانا مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ، بچہ پیدا ہوتا تھا تو فوراً اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے خوف سے، قحط کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، اپنے بچوں کو ہلاکت کے گھڑے میں دھکیلا کرتے تھے کہ بچے بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، لہٰذا کالج میں بھیجو، یونیورسٹی میں بھیجو، حالانکہ نظر آتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں میرے بچے کا ایمان خطرے میں، میرے بچے کے نظریات خطرے میں، میرے بچے کا دین خطرے میں، عفت اور پاکدامنی خطرے میں ہے، پھر بھی انہی یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہلاکت کے گھڑے میں دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، وجہ وہی ہے۔ مشرکین بھی اپنے بچوں کو ہلاک کرتے تھے، آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں کو ہلاک کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مشرکین جسمانی موت مارتے تھے اور آج کا مسلمان اپنے بیٹے کو روحانی موت مارتا ہے۔ اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ بچے کو جسمانی موت مارنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم اپنے بچے کو روحانی موت مارنا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ میرے بھائی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی عالم، کوئی مولانا صاحب، کوئی حافظ، کوئی قاری صاحب گھر میں کوئی رات کو بھوکے سوئے ہو کہ کھانا نہیں ملا تھا؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا۔ زمینی حقائق ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرات علماء کرام، حفاظ اور قراء کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے رزق روزی روٹی مہیا کرتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے حقائق دیکھنے کے باوجود وہ جو پروپیگنڈا ہمارے دماغ کے اندر پیوست کیا گیا ہے، ہم اسی سے متاثر ہیں کہ شاید مولوی صاحبان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، شاید قاری صاحبان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں ہے۔ جو پروپیگنڈا ہمارے دل و دماغ کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے اسی سے ہم متاثر ہیں۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا یہ ملک یہ خیرات پہ چلتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حکمران بیچارے ادھر ادھر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں خیرات مانگتے ہیں، پھر خیرات لے کے آ جاتے ہیں، کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ قوم کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح کام چل رہا ہے۔ اور جب ہمارے حکمران جاتے ہیں نا باہر کے دورے پہ، اور جس مرتبہ زیادہ خیرات مل جائے تو کہتے ہیں دورہ بڑا کامیاب رہا، خیرات زیادہ مل گئی ہے۔ قرضوں پہ چلنے والی حکومت، خیرات پہ چلنے والی حکومت، اس حکومت کی نوکری اگر کسی کو مل جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے، یعنی اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہر مہینے آئے گی، اور روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، گھر کے سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ حکومت کی نوکری مل گئی، وہ قرضوں پہ چلنے والی سرکار کی نوکری مل گئی، خیرات پہ چلنے والی سرکار کی نوکری مل گئی، اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس سرکار کی نوکری کرتا ہے جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اور پھر اس کو خطرہ ہو کہ کھاؤں گا کہاں سے، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ صراحتاً یا اشارتاً اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے 100 مرتبہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، اور اس کے باوجود
ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اس خطرے اور خدشے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کو بھی رزق ملتا ہے، جو بالکل ان پڑھ ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں کئیوں کو دیکھیں گے جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے، مڈل پاس، پرائمری پاس، بڑے بڑے کاروباری ہیں، بڑی بڑی ملوں کے مالک ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ بھی ان کے ماتحت بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ روٹی کھانے کے لیے بندہ پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا دنیا میں کتنی مخلوق، یہ سارے مخلوق پڑھی لکھی ہے؟ یہ بھینس روزانہ کتنا کھاتی ہے؟ بھینس کی تعلیم کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھینس تو بہت معروف ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے رزق ملتا تو سارے جانور بھوکے مر جاتے، یہ سمندر کے جانور بھوکے مر جاتے، یہ پرند چرند بھوکے مر جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، رزق اللہ دیتا ہے، ان پڑھوں کو بھی دیتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس خدشے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ اولاد پڑھی لکھی ہوگی، دنیا میں ہمارے لیے عزتوں کا ذریعہ، آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ، قبر میں اولاد والدین کے لیے سکون اور سرور کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ بنا، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، جب میں حافظ بنا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ محمد طیب، آپ حافظ بن گئے ہیں، پھر آپ عالم بنیں گے، پھر آپ مفتی بنیں گے، پھر آپ محدث بنیں گے، سب کچھ بن جائیں گے، لیکن وہ سب کچھ بننا آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، میں نے آپ کو حافظ بنوایا ہے میری اپنی ذات کے لیے۔ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا ابو جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے حافظ بنوایا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹا مجھے نہیں اطمینان کہ میرے اپنے اعمال میری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ آپ نے اگر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اپنے اعمال کی ثواب ہم مجھ تک بخشنے میں یاد رکھا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ پھر مجھے فرمایا کہ بیٹا بس میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو جلدی بھلا دیتے ہیں، لہٰذا میرا بیٹا مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، میرے بیٹے مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی۔ پھر قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ پھر فرمایا میرے والد کو فوت ہوئے اب تک 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں اپنے والد کے لیے ایک پارہ تلاوت نہ کی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، سفر ہو یا حضر ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر حال میں مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں اپنے والد کے لیے ایک پارہ تلاوت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اب جب میں نے حساب لگایا، میں نے کہا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد صاحب کے لیے صرف اوابین کی نماز میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ یہ تو اوابین کی نماز کی بات ہے، اس کے علاوہ جو مختلف اوقات میں پڑھنا یا نیک اعمال کرنا یا خود قاری صاحب کی اپنی دینی خدمات جو ان کے والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کا اہتمام کریں، یہی اولاد ہمارے لیے پھر صدقہ جاریہ بنے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سعادت مند کون ہوتا ہے؟ سعادت مند وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں بند ہو جائیں لیکن پیچھے ملنے والے اجر کا سلسلہ بند نہ ہو، آنکھیں بند لیکن پیچھے سے مسلسل اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ دوپہر کے وقت درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا،
کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے تھے، ایسی ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور آدمی آیا، وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور اعلان کر لیا کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ چنانچہ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، ان میں سے ایک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، کہیں نہیں گیا۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ قبرستان کے مردے ہیں، اور وہ جو اعلان کرنے والا آیا یہ فرشتہ ہے۔ کوئی بندہ قبرستان میں آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ثواب بخشتا ہے، پھر فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، پھر یہ سارے لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی بے نیازی سے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تب اس نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ شاگرد پورے دن میں جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ جی ہاں، میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے۔ آپ کبھی غور کر لیں، سوچ لیں، آج ہماری دینی مدارس میں جو ایک استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو ان کی کلاس میں، ان کی درسگاہ میں کم از کم 30 بچے ہوتے ہیں، بعض درسگاہوں میں 40 بھی ہوتے ہیں، 50 بھی ہوتے ہیں، اور کئی جگہ پہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کم از کم 30 بچے ایک استاد کے پاس پڑھ رہے ہوں تو ایک بچہ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتا ہے، ایک رکوع بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، یا ایک پارہ بار بار پڑھتا ہے، تو کم از کم 10 پارے ایک لڑکا پڑھتا ہے۔ اب اگر 10 پارے ایک طالب علم پڑھے اور 30 بچے ہوں تو یہ کل 300 پارے ہو گئے۔ 300 پارے سے مراد 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا۔ ایک درسگاہ میں 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے برابر تلاوت ہوتی ہے۔ وہ سارا ثواب استاد کے کھاتے میں، استاد کا سارا ثواب والد مرحوم کے کھاتے میں۔ وہ والد کتنا سعادت مند ہوگا، قبر کے اندر آرام سے عیش کر رہا ہے اور روزانہ 10 مرتبہ قرآن پاک ختم ہونے کا ثواب اس تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنی اولاد پہ ترس کھائیں، اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اگر میں کہوں کہ حافظ قرآن پاک حفظ کرنے کا آنے کا یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں یہ بات عرض کروں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ جہان نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، اور اس جہان میں بہت سارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں دوپہر کو 1 بجے 12 بجے کوئی بندہ دھوپ میں 5 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ سورج کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ کبھی 1 منٹ کے لیے ننگے پاؤں کے ساتھ ننگے فرش پہ کھڑا ہو جائے، دن کے 1 بجے 2 بجے گرم فرش پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ گرمی کیا ہوتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں مسجد کے ہال میں پہنچنے کے لیے، یا تو ہم کہتے ہیں کوئی دری بچھائیں تاکہ اس کے ذریعے ہم وہاں سے گزریں، یا پھر ہم بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرش کے اوپر ننگا پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب یہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، لاکھوں میل دور نہیں ہوگا، 1 میل بھی دور نہیں ہوگا، ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، ایک اس چھت کے برابر آ چکا ہوگا، اتنا قریب ہوگا۔ زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی اور آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور ہم سب نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ کتنی دیر کے لیے
کھڑا ہونا ہے 5 منٹ کے لیے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر کے اوپر پگڑی اور ٹوپی نہیں ہوگی، گرمی کا عالم ہوگا، 5 مہینے کے لیے کھڑے ہوں گے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کی۔ میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کر رہا، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے، اور اس میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، شدت کا عالم۔ اس وقت کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، وعدہ پورا کر دیا جائے۔ ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پھر یہ سعادت مند نوجوان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ابو کہاں ہوں گے، پتہ نہیں میری امی کہاں ہوں گی، پتہ نہیں میرے دادا کہاں ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، میں بھی تصور کرتا ہوں کہ میں نے بھی اس سخت گرمی میں کھڑا ہونا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پہ پگڑی نہیں ہوگی، اور شدت کا عالم ہوگا۔ میرا بیٹا مجھے تلاش کرتے کرتے مجھے دور سے دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے، ابو جی پریشان نہ ہونا میں پہنچ گیا، پریشان نہ ہونا میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ ابو جی کے لفظ میں کس قدر مٹھاس ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں عبداللہ، عبداللہ دوسرے کمرے سے آواز لگاتا ہے ابو جی میں آ گیا، وہ جو ابو جی کا لفظ بولتا ہے تو والد کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا کس قدر پیار کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ مجھے بلاتا ہے ابو جی۔ تو قیامت کے دن بیٹا پکارے ابو جی میں پہنچ گیا، پریشان نہ ہونا، پھر والد کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے، پھر پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا۔ وہ جنتی جب جنت میں جائیں گے سکون کا سانس لے لیں گے، حشر کی سختی سے نجات مل جائے گی، کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا، سکون اور اطمینان عطا کر دیا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل کتنے ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مان لی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ مجھے تو میرے والد نے غلط راستے پہ چلایا تھا، میں تو چھوٹا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے تو میرے چچا نے غلط راستے پہ چلایا، مجھے تو میرے بڑے بھائی نے غلط راستے پہ چلایا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر۔ پھر یہی اولاد ہوگی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی، اللہ اس بڑے نے، میرے والد نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے مجھے غلط راستے پہ چلایا تھا، اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، ان کے اوپر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ مرضی ہماری ہے، اپنی اولاد کو ایسا بنائیں قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام سے جنت کے عالیشان محل میں لے جائے، یا گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عظیم الشان بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف نعت خوان جناب آصف رشید صاحب آپ کو حمدیہ اور نعت کلام پیش کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، میں پیچھے بیٹھ
मैं पीछे बैठ जाता हूँ। क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे ठीक? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के हमारे इसमें बैठने को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और हम तमाम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत अक़दस मुफ्ती उबैदुल्लाह साहिब रहमतुल्लाह का, जिन्होंने इतनी अजीम मजलिस में मुझ हक़ीर को दावत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हज़रत अक़दस पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहिब ने जो बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वली कामिल हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब रहमतुल्लाह, उनके आने तक मैं इंशाअल्लाह कलाम पेश करूँगा। सबसे पहले हम्द बारी ताला, अन्नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान सहाबा और शान अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन। तमाम अहबाब से गुजारिश है, मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। एक इल्तिजाइया कलाम है। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब हूँ तेरा। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब हूँ तेरा। मुझे दे
ولا میرے مولا مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو داتا میں منگتا تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اگر کام ملے گا عدل سے تو اپنے اگر کام ملے گا عدل سے تو اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الجليل الحسيب العلي الكبير الغفور هو الدود الشهيد المقيم اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تقنا تو سنا ہے لا تقنا تو سنا ہے لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا اللہ 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 پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اللہ 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 جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا
ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، حق ہے رسول تیرا، حق ہے کلام تیرا، اللہ اللہ اللہ